مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا اہم موضوع لے کر پھر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ رزق میں خیر و برکت کے اسباب سے متعلق ہے، اور ان اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ایک نہایت اہم سبب تک پہنچ چکے تھے، وہ ہے قناعت، رضا اور قناعت۔ یعنی رضا اور قناعت کو بھی اللہ رب العالمین نے رزق کے خیر و برکت کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ جو انسان رضا اور قناعت اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے انسان کو ضرور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے نوازے گا، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ بات اس سے پہلی نشست میں یہاں پر آ کے رکی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قناعت ہمارے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے بھی کچھ وسائل اور اسباب متعین کیے ہیں۔ ہم نے تقریباً سارے وسائل کا تذکرہ کر دیا، جس میں تقدیر پر ایمان ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان بذات خود صرف دعا اور تقدیر ہی پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ قناعت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں، یہ بھی ایک عمل ہے، قناعت بھی ایک عمل ہے، اور اس کو انسان جب اپنانا چاہے گا، کوشش کرے گا، تب اس کے اندر قناعت آئے گی۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی ایک بڑی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا، جس میں نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بیان کی۔ فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اے لوگو، ید العلیٰ بہتر ہے ید السفلیٰ سے۔ ید العلیٰ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ، اور ید السفلیٰ سے مراد ہے لینے والا، مانگنے والا ہاتھ۔ نبی علیہ السلام نے کہ حدیث کے اس جملے کے اندر دو چیزوں کی ترغیب دلائی ہے، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ ترغیب دلائی ہے دینے کی، کہ ہر انسان کوشش کرے کہ دینے والا بنے۔ کیوں؟ دینے والا ہاتھ افضل ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے بنسبت لینے والے ہاتھ کے۔ اللہ کے رسول نے اسی طرح سے مانگنے کی ترغیب سنائی ہے کہ حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ مانگنے کا دروازہ، سوال کرنے کا دروازہ نہ کھولے۔ ناظرین، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دوسری چیز جو بیان کی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اے حکیم، جو تمہاری آمدنی اور تمہاری کمائی ہوتی ہے، اپنی آمدنی اور کمائی کو سب سے پہلے ان لوگوں پر خرچ کرو جن کے اخراجات کی ذمہ داری تم پر ہے۔ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، جن لوگوں کی کفالت تمہارے ذمے ہے، اپنے مال کو اور اپنی آمدنی کو سب سے پہلے ان پر خرچ کرو، ان کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ سب سے پہلے انسان صدقہ خیرات کرنے کے پہلے جن کے اخراجات کی ذمہ داری ہے، ان کو دے کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ نمبر 3، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان کیا، فرمایا، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ ما کان عن ظہر غنى، جو انسان صدقہ دے تو بے نیازی کے ساتھ، یعنی صدقہ دینے کے باوجود بھی اس کے پاس مال باقی رہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ کو یہ محبوب پسندیدہ چیز نہیں ہے
کہ جوش میں آ کر کے اپنا سارا مال صدقہ کر دیں اور پھر لوگوں سے مانگنے لگیں یا قرضہ اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اخراجات کو مکمل کرو اور صدقہ خیرات دیتے رہو۔ اتنا دو کہ دینے کے بعد مال پورا ختم نہ ہو جائے، ضرورت بھر کے لیے مال تمہارے پاس باقی رہے۔ نمبر 4، بڑی پیاری نصیحت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یستعف یعفہ اللہ، اے لوگوں جو پاک دامنی چاہتا ہے، جو اپنے حالات کو، اپنا دامن پاک، بھیک سے، مانگنے سے، پریشانی سے، بدنامی سے، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ناظرین اسی پر غور کریں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا بھی کریں، تقدیر پر ایمان بھی رکھیں اور عملی طور پر آپ اس کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رسول کیسے فرما رہے ہیں وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو انسان عفاف اپنائے گا، پاک دامن رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور پاک دامنی عطا کریں گے۔ دیکھو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کر دیا کہ وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اے لوگو جو اس برے اخلاق سے اور اس بد اخلاقی سے، مانگنے سے، ایسے اعمال سے جس سے اس کی ذات مجروح ہو، جس کی وجہ سے لوگ اس کو بدنام کریں، ذلت و رسوائی کی چیزوں سے جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائیں گے۔ جو اپنے دامن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو غلط چیزوں سے بچانا چاہے گا اللہ اس کو بچائیں گے۔ معلوم یہ پڑ گیا ناظرین کہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پانچویں چیز جو خاص طور سے اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اور وہی آپ لوگوں کو ہم سنانا چاہتے تھے کہ کفاف کے لیے، قناعت کے لیے، اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کے لیے تقدیر پر ایمان بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی اپنی جاری رکھیں۔ اس حدیث میں پانچویں چیز نبی علیہ السلام یہی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ تعالی، جو انسان بے نیازی چاہے گا، جو قناعت کرنا چاہے گا، اللہ اسے بے نیاز کر دیں گے، اللہ اسے قناعت ضرور عطا کریں گے۔ جو انسان قناعت نہیں کرے گا، خود نہیں کرنا چاہے گا، زبانی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اسے قناعت نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ کیا وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بے نیاز رہنا چاہے گا، جو قناعت کرنا چاہے گا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے قناعت چاہتا ہے کہ اللہ اسے قناعت عطا کرے اور بے نیاز رہے لوگوں سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ پڑے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں گے، جو قناعت چاہے گا اللہ اسے قناعت عطا کر دیں گے۔ تو ناظرین دعا بھی کریں اور خصوصی طور پر اس دعا کو یاد کریں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ناظرین یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو آپ خوب کثرت سے پڑھیں، اولاد کو یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں، دوست احباب کو بتائیں، ہر آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کو اللہ کے رسول پابندی سے پڑھا کرتے تھے اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے 4 چیزیں مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنی پیاری 4 چیزیں، کتنی عالی شان نعمتیں۔ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہم آپ سے ہدا مانگتے ہیں۔ ہدا کہا جاتا ہے یہاں ہدا سے مراد علم ہے، کیوں؟ علم ہی انسان کی سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ حق اور باطل، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح، سنت اور بدعت، شرک اور کفر، ان تمام چیزوں میں
سب سے بڑا رہنما انسان کا علم ہوتا ہے، انسان کی رہنمائی کرنے والا علم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام علم مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدا، اللہ مجھے ہدا یعنی علم عطا فرما۔ ناظرین، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہ پہلے گزرا ہے نہ بعد میں گزرے گا، لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمیشہ اس میں اضافے کی تمنا اور خواہش رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی انسان جتنا بھی اس کے پاس علم ہو، اس علم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کوششیں ہو، آج تک جتنی معلومات ہیں آپ کو کل اور اس میں اضافہ کریں۔ علم جتنا بڑھتا جائے گا اتنے ہی خیر و برکت کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھو ساتھیو، کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، علم کا خزانہ ہے، لیکن آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدا، اللہ مجھے مزید علم عطا فرما۔ اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی زیادتی اور اضافے کے لیے دعا کرنے کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ ایک ہی چیز مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ یہی چیز مانگیے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ ہمارے نبی آپ برابر اپنے رب سے اپیل کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمیں جتنا علم دیا ہے اس سے مزید اور علم عطا کر دے۔ اسی لیے ساری زندگی رحمت للعالمین کی گزر گئی، ہمیشہ رب سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ بھی ہے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ آپ برابر دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، جو علم دیا اس سے فائدہ اٹھانے کے توفیق دے، اللہ مزید علم دے دے تاکہ ہم اور عمل کریں۔ معلوم پڑ گیا کہ علم جو ہے عمل کا سب سے بڑا ذریعہ اور انسان کے لیے سب سے بڑی رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر یہی حدیث لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے آپ سے ایک حدیث ہم بیان کر رہے تھے، اور حدیث بڑی اہم ہے کہ 4 عظیم الشان چیزیں نبی علیہ السلام اس دعا کے ذریعے اپنے رب سے مانگتے تھے، اور ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ یہ 4 چیزیں ہم بھی مانگیں۔ پہلی چیز جو اللہ کے رسول مانگتے تھے علم، اللہم انی اسألک الہدا، اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما۔ یہاں ایک چیز اور ہم واضح کر دیں، ایک علم والا انسان جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، علم کا تقاضا، ایمان کا تقاضا ناظرین یہی ہے، علم والا کبھی علم سے آسودہ نہ ہو، ہمیشہ علم کا حریص اور لالچی ہو۔ انسان کے فرائض میں سے ہے کہ انسان اپنے علم میں اضافے کی برابر کوشش کرتا رہے۔ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہمیں بہت کچھ معلومات ہو گئے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متعدد صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا منہومانی لا یشبعان، منہومانی لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع من العلم ومنہوم فی الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لوگوں، دنیا میں 2 قسم کے حریص اور لالچی ایسے ہیں جن کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی۔ 2 لالچی، 2 حریص ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے، مر جاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے۔ وہ کون 2 حریص ہیں ناظرین؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا منہوم فی العلم، علم کا لالچی،
ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، اگر صحیح معنوں میں اخلاص اس کے اندر ہے اور صحیح معنوں میں علم رکھ رہا ہے تو اللہ اس نے فرما رہے وہ کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتا، مرتے دم تک اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا کون سے انسان ہے؟ لالچی حریص، جس کی کبھی حرص پوری نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا، مال دولت دنیا داری کا لالچی، دنیا کا جو حریص ہوتا ہے، ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو اس کو بس نہیں ہوتا، وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں، اتنا بڑا خزانہ مل جائے، جب دو وادیاں مل جائیں گی تو اس کو صبر نہیں ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، حرص ختم نہیں ہوگی۔ لَبْتَغَىٰ ثَالِثًا، وہ سوچے گا دو وادیاں یہاں ہیں، ہو سکتا ہے تیسری وادی بھی سونے کی کہیں مل جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری وادی ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، اگر انسان کو تیسری وادی بھی مل جائے جب بھی آسودہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دنیا کا حریص اور مال دولت کا لالچی کبھی دنیا سے آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تیسری وادی اگر مل گئی تو لَبْتَغَىٰ رَابِعًا، سوچے گا چوتھی وادی بھی ڈھونڈ لو، کسی اور کو نہ مل جائے، ہم ہی اس کو حاصل کریں اور میں خود ہی اس پر قبضہ کر لوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ناظرین بڑی سننے والی چیز ہے، لا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اے لوگو یاد رکھنا کتنا بھی مالدار دنیا دار دولت پاتا جائے کبھی اس کی حرص پوری نہیں ہوتی۔ لا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، یہاں تک کہ یاد رکھو اس کو آسودہ کرنے والی صرف قبر کی مٹی ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا مر جائے جان نکل جاتی ہے اور قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے، اب اس کی حرص ختم ہوتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی ناظرین، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھے علم عطا فرما۔ نبی علیہ السلام آخری دم تک اللہ تعالیٰ سے علم مانگتے رہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس دعا میں دوسری چیز جو مانگی گئی ہے وَالتُّقَىٰ، وَالتُّقَىٰ، اے اللہ مجھے تقوی عطا کر دے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر و برکت کی چیز ہے۔ تقوی اللہ سے مانگیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو آپ دوسری چیز مانگتے وَالتُّقَىٰ، اللہ تعالیٰ مجھے تقوی عطا کر دے۔ نمبر 3 وَالْعَفَافَ، اللہ مجھے عفت و پاک دامنی عطا کر دے، آپ مجھے عفاف بنا دیں۔ عفاف کہتے ہیں کبھی انسان لوگوں سے مال مانگتا ہے، مال مانگنے کی وجہ سے اس کی عزت داغدار ہو جاتی ہے، کبھی اور کچھ حرکتیں اس سے ہو جاتی ہیں، تو پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے عفت و پاک دامنی نصیب فرما، کبھی کسی کو میرے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نہیں دینا۔ ناظرین کتنی بڑی چیز ہے، اگر رب قبول کر لے تو دنیا کی ہر قسم کی بدنامی اور بے عزتی سے آپ بچ جائیں۔ چوتھی چیز جو آپ دعا مانگتے تھے وہی قناعت ہے، والغنا، اللہ تعالیٰ مجھے غنا عطا کر دے، یعنی ہمیں جتنا آپ دے دیتے ہیں اللہ اسے میں خوب برکت دے کر کے ہمارے پورے اخراجات مکمل کر دیں، اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو یاد کریں اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقیٰ والعفاف والغنی۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 4 چیزیں مانگی۔ ناظرین آپ سے جو بات میں کہہ رہا تھا اور جس کے ضمن میں یہ حدیث ہم نے سنائی وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ، جو قناعت کرنا چاہے گا اللہ اس کو قناعت عطا کریں گے۔ پتہ چل گیا چاہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کوشش کر کے اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور رب العالمین کا یہ فرمان دوستو یاد رکھو،
اگر آپ قناعت اپنانا چاہیں گے، تو اگر آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیں گے، آپ صابر و شاکر بننا چاہیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف آنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں، یعنی جیسے وہ چاہتا ہے ہم اس کو ویسے کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اگر قناعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً کرم کریں گے اور آپ کی مشکلات کو دور کریں گے، آپ کو قناعت عطا کریں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کو صبر و ضبط اور تحمل نصیب کریں گے۔ تو ناظرین، بہت ساری چیزوں میں سے یہ چند اسباب ہم نے بیان کیے ہیں، خوب کثرت سے ان اسباب کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قناعت عطا کر دے، اور جب قناعت مل گئی تو یاد رکھو ممکن ہے کہ قناعت مل گئی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بڑی بارونق اور بڑی اچھی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ النحل کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو ایمان اور عمل صالح کریں گے اللہ فرماتے ہم ان کے لیے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور بعض اسلاف ہیں، کہتے ہیں حیات طیبہ سے مراد قناعت کا نصیب ہونا ہے۔ قناعت ہے کہ انسان اگر ایمان اور عمل صالح کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ جو بہت زیادہ فضل و کرم اپنے بندوں پر کرتے ہیں، ناظرین اس میں ایک فضل و کرم یہ ہے، یاد رکھنا ایک بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قناعت عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو قناعت مل گئی دنیا کی بھی کامیابی نصیب اور آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان قناعت کرنا نہیں چاہتا۔ ناظرین، غیر قناعت نہ کریں، غیروں کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے غیر قناعت نہ کریں تو نہ کریں۔ لیکن ہم ایمان والے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں، اور معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ قناعت کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر واقعی ہم صبر کریں گے اور قناعت حاصل کرنے کی کوشش اور دعا کرتے رہیں گے، دعا اور دعا دونوں اپنائیں گے، تو ضرور ہمیں قناعت نصیب ہوگی، اور قناعت نصیب ہونے کا مطلب ہے بڑی خوشحال پاکیزہ زندگی ہوگی، دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قناعت نصیب فرمائے اور قناعت کے اسباب اپنانے کی توفیق دے۔ ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر ہم آپ کی خدمت میں یہی موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے۔ رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔